الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم کی بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے یا جتنے بھی رسول آئے کہ جتنے بھی نبی آئے والدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو ان کے کسی علم میں سے کسی ایک کے سلسلہ نسب میں ہلکا سا نہیں بلکہ ابا برابر کی چھوڑ آپ کو کہیں دکھائی نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ جن نفوس کو انبیاء علیہ السلام کی سب کا حصہ بناتے ہیں یا پروردگار نے جن کو نبی بنانا طے کیا ہے یا جن کو نبی بننا ہے ان کے لیے ایسے اعلیٰ عرفہ باعزت اور معزز گھرانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ان کے آباء و اجداد اپنے آپ میں شرافت کے علمبردار ہوتے ہیں. ایسے گھرانوں سے ان کے آباء و اجداد کا انتخاب ہوتا ہے کہ جہاں دنیا جہان کا کوئی ایک انسان ذرہ برابر بھی نمائش نمائی سے کام نہ لے سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو کوئی ان کو تانا نہ دے, کوئی ان کو مطعون نہ کرے, کوئی ان کو ذلیل نہ کرے, کوئی ان کو خاندانی وجاہت کی کمزوری سے مرعوب نہ کرے, کوئی ان کو نہ کہے کہ آپ کے باپ کا کردار ایسا تھا, کوئی ان کو نہ کہے کہ آپ کے دادا کا کردار ایسا تھا, کوئی ان کو نہ کہے کہ آپ کے اپنے گھرانے میں یا آپ کے اپنے خاندان میں فلاں شخص اپنے کردار میں یہ مخصوص کردار رکھتا تھا. انبیاء علیہ السلام کی ذات کو ایسے صاف ستھرے اور ایسے خوبصورت اور حسین و جمیل گھرانے سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جہاں دنیا جہان کا کوئی ایک انسان ذرہ برابر بھی انگلی رکھنے کی جرات نہ کر سکے. اور جب یہ بات آن پہنچے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ اندازہ لگا لیں جب دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ رب العزت والجلال کا انفرادیت کا, جب دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے خصوصیت کا, جب دیگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے اجتماعیت کا, تو پھر کیا کہتے ہیں اس ہستی کے خاندانی پس منظر کے, کیا کہتے ہیں اس ہستی کے گھرانے کے آباء و اجداد کے جو اپنے آپ میں خود وجہ تخلیق کائنات ہے کہ جن کو اس جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا جانا ہے. بس کیوں کہہ کر کے بات کو مختصر کر لیجئے, سمیٹ لیجئے کہ ان کا خاندان بھی اعلیٰ, ان کا کردار بھی اعلیٰ, اور وہ جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے وہ آتے ہیں, جس خاندانی پس منظر سے وہ آتے ہیں, اللہ رب العزت والجلال نے ان جیسا خاندان اس زمین پر کسی کو عطا کیا بھی نہیں. چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت واقعہ ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا, پھر بنی اسماعیل میں بنی کنانہ کا انتخاب کیا گیا, پھر بنی کنانہ میں بنو قریش کا انتخاب کیا گیا, پھر بنو قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا گیا. آقا کہتے ہیں پھر اس بنو ہاشم گھرانے سے ایک پھول چنا گیا جس کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمین پر اس ہستی سے بہتر, اس زمین پر اس ہستی سے بہتر کہیں سورج شروع ہوا ہو ایسا کہیں نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کوئی سب
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے بہتر، برتر، بالا تر اس زمین پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی صبح قیامت آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو حسن عطا کیا ہے وہ سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی صورتحال بالخصوص تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں جو ایک توہین آمیز ایک رویہ جاری ہے اور ملک میں یکے بعد دیگرے ایسے فاسق و فاجر اور ایسے ملعون قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہو کر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، بے معنی ہے وہ لوگ، بے حیثیت ہے وہ لوگ جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ اور ایسے میں پوری دنیا کی خاموشی اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کی صورتحال، جہاں ملک میں سیکولرزم کی تہذیب باقی ہے، جہاں اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں، اور جہاں اس ملک کے اندر اس ملک کے قانون نے، یہاں کے دستور نے، یہاں کے ضابطے نے ہر ایک کو اس بات کی اجازت فراہم دی ہے کہ جو جس مذہب کا ہے، جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، کسی کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ